صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. حضرت عبداللہ ابن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا تھا اور وہاں کے باشندوں کے لیے ہر قسم کی خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور میں مدینہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا ٹھہرایا تھا، اور میں مدینہ کے سا اور مد کے لیے دگنی خیر و برکت کی دعا مانگتا ہوں جیسی ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے دعا مانگی تھی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ کا عیر سے لے کر ثور تک، یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں، درمیانی خطہ حرمت والا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حج سے متعلقہ اور احرام سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس باب میں لے کر آئے ہیں۔ اس کا احرام سے تعلق تو کوئی نہیں، لیکن اس نسبت سے کہ مکۃ المکرمہ کی حرمت کا بیان اور احرام کی پابندیوں کا بیان ہو رہا ہے، تو جس طرح مکۃ المکرمہ حرمت والا ہے اسی طرح مدینہ منورہ بھی حرمت والا ہے۔ تو مطابقت یہ ہے، اس وجہ سے وہ یہ روایت لے کر آئے اس باب میں کہ جس طرح مکہ کی حرمت ہے اور اس کے مسائل ہیں اور احکام ہیں، اسی طرح مدینہ طیبہ کی بھی حرمت کے احکام ہیں اور مدینہ طیبہ بھی حرمت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کو حرمت والا قرار دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا۔ دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود سے کسی جگہ کو حرمت والا نہیں قرار دے سکتے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے مدینہ کو حرمت والا نہیں قرار دے سکتے۔ شریعت کے احکامات میں کسی بھی چیز کا حکم، وہ اصل حکم تو اللہ کا ہے، تو آگے چونکہ انبیاء اس کو بیان کرنے والے ہیں تو اس بیان کی وجہ سے نسبت نبی کی طرف ہو جاتی، جسے ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ چیز حلال ہے۔ اب حلال اس کو کرنے والی ذات تو اللہ ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا بیان آتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ چیز حلال، یا اللہ کے رسول نے اس چیز کو حلال قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح دونوں احادیث مطابقت رکھتی ہیں۔ اللہ نے مکۃ المکرمہ کو اور مدینہ کو حرمت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ دونوں حرمتیں ہم تک پہنچی کیسے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے مکہ کی حرمت کو بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو بیان کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے رہنے والوں کے لیے خیر اور برکت کی دعا کی۔ قرآن نے وہ دعا بیان کی ہے، وارزقہم من الثمرات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی کہ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، یا اللہ اس بیابان جگہ کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تو یہ خیر و برکت کی دعا تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح میں مدینہ منورہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، اور مدینہ کے سا اور مد یہ ناپنے اور تولنے کے پیمانے ہیں، یعنی مدینہ کی خرید و فروخت، لین دین، تجارت، لوگوں کے رزق، اس کے لیے دگنی دعا کرتا ہوں کہ اس میں اللہ دگنی برکت ڈال دے جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے دعا کی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ
مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی اس برکت کے مظاہر سامنے نظر آتے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہروں میں ایسے ایسے پھل اور ایسی نعمت رکھی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں وہ پھل اگتا ہے اور وہاں پر لوگ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ مکۃ المکرمہ بالخصوص، مدینہ تو پھر زراعت پیشہ لوگ موجود ہیں، باغات ہیں، کھجوروں کی خاص طور پہ ہیں، لیکن مکہ تو بالکل چٹیل علاقہ ہے، سنگلاخ پہاڑ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دور دور سے آنے والے اپنے گھر کے مہمانوں کے لیے پھلوں کے بہترین رزق کا اور دنیا کی ایک سے ایک نعمت کا وہاں انتظام کیا ہوا ہے، اور پھر انسان کو باضابطہ طور پر اس کو استعمال کرتے ہوئے محسوس بھی ہوتا ہے۔ ایک بندے کا آپ کھانا لیں، 2 بندے آرام سے کھاتے۔ اور اس دفعہ بھی ہم جب گئے تو میرے گھر والے مجھے کہنے لگے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کسی نے اور ڈال دیا ہے، ابھی بھی اتنا ہی باقی بچا ہوا ہے، اور یہی حال مدینہ کا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مکہ اور مدینہ کو ایک خاص برکت عطا فرمائی ہے حضرت ابراہیم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مدینہ طیبہ کی حرمت والا جو علاقہ ہے، جو حرم کا علاقہ ہے، اس کی تفصیل بیان کی۔ آپ نے فرمایا جو عیر پہاڑ سے لے کر